المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أخيه ووزيره علي بن أبي طالب وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد كربلاء وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. صلاة محمد علیہ نعرہ تکبیر. ایسے نہیں مل کے آواز بلند. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. آواز بلند سے. حاضرین گرامی اندر زائرین کرام، یقیناً یہ خوش قسمتی ہے کہ انسان کو زندگی میں توفیق زیارت ملے. یقیناً یہ خوش قسمتی ہے. اور میں اکثر زائرین کے درمیان ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ زائرین آئے زیارت کے لیے، ظاہر ہے پاسپورٹ، ویزا، باقی اخراجات، آنے کے اخراجات، سفر کے اخراجات، یہ ساری چیزیں، پیسے تو ضرورت ہے، پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن ایک حقیقت ہے وہ یہ کہ زیارت صرف پیسے سے نہیں ہوتی. یہ طے ہے واقعہ. ہمیں بھی یہاں پہ قوم میں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، تقریباً 18-20 سال کا عرصہ گزر گیا. پاکستان میں بھی جانا آنا رہتا ہے. بہت سے ایسے افراد بھی میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، پیسے والے، ٹھیک ٹھاک پیسے والے، یعنی ایسے کہ اگر چاہیں تو ابھی جہاز کی ٹکٹ کروائیں، زیارت پہ آ سکتے ہیں. لیکن ایک عرصہ گزر گیا، سال کے بعد جب بھی ملاقات ہو سب بس اب ہم نے بھی آنا ہے، بس اب زیارت کرنی ہے، لیکن توفیق نہیں ملتی. معلوم ہوتا اگرچہ زیارت کے لیے پیسہ تو چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف پیسے سے زیارت نہیں ہوتی ہے. زیارت توفیق الہی سے ہوتی ہے. جیسے ابھی انقلابی صاحب کہہ رہے ہیں، زیارت اس وقت ہوتی ہے جب یہاں سے دعوت ملے. اور یہ دعوت کس کو ملتی ہے؟ جن کو توفیق الہی نصیب ہو. آپ واقعی خوش قسمت ہیں، آپ کو یہ شرف نصیب ہوا، یہ توفیق ملی، زیارت پہ آئے. لیکن ایک جملہ، آپ زیارت پہ آئے، دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کی زیارات کو قبول فرمائے اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹائے. لیکن زیارت کے بعد انسان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. جب تک زیارت نہیں کی آپ آزاد تھے کسی حد تک، لیکن جب زیارت کر کے اپنے وطن واپس جائیں گے ذمہ داری بڑھ جائے گی. وہ کیا؟ عام طور پہ کہا جاتا ہے زوار بن کے آیا ہے، اور بعض تو اپنے نام کے ساتھ زوار بھی لکھوا لیتے ہیں کہ زوار فلانی، اپنے نام کے ساتھ زوار بھی لکھوا دیا. لیکن صرف نام کے ساتھ زوار نہیں، کردار کے ساتھ زوار ہونا چاہیے. تو یہ فرمایا آپ نے، یعنی جو اپنا عمل و کردار ہے دیکھنے والوں کو پتا چلے جب گیا تھا تو کچھ اور تھا، پلٹ کے آیا ہے تو کچھ اور بن کے آیا ہے. چونکہ آل محمد کا در حقیقت میں ایسا ہے. دیکھیے یہاں پہ آ گئے آپ، یہ بھی توفیق الہی ہے کہ ظاہری طور پہ آئے، شرف زیارت ملا، زیارت پڑھی، سری کو بوسہ دیا، سلام کیا، یہ خود شرف ہے. لیکن جو حقیقت میں آل محمد کے در پہ آتا ہے اس کا کردار بدل جاتا ہے. اور تاریخ میں آپ نے کتنی مرتبہ سنا، پتہ نہیں آپ کے ذہنوں میں آیا کہ نہیں آیا. کون سا کردار؟ وہ جو دشمن اہل بیت تھا، دشمنوں کے گروہ میں تھا، جب اہل بیت کے در پہ آیا کردار ایسا پلٹا. حسین خود فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی ہو ہے، آخرت میں بھی ہو. یہ کردار بدلنے کی بات ہے. جب آل محمد کے در پہ آئے ہیں تو کردار بدل جانا چاہیے. دیکھنے والوں کا محسوس ہو کہ پہلے اگر نماز کی پابندی نہیں تھی اب ہے. کیوں؟ یہ زائد بن کے آیا ہے، یہ زفار بن کے آیا ہے. پہلے اگر غیبت تھی، تہمت تھی، بدکاریاں تھی، لیکن اب نہیں ہے. کیوں؟ زوار بن کے آیا ہے. اور ہمارے معاشرے کا
مسئلہ پہلے اگر بات بات پہ گالیاں نکالی جاتی تھی، اب بات بات پہ سلوات پڑھتا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان بن کے آیا ہے، یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور یہ توفیق الہی ہے کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ اس جگہ پہ ہیں جسے معصومین نے حرم اہل بیت کہا ہے. ہم حرم اہل بیت میں بیٹھے ہیں، اس وقت آپ حرم اہل بیت میں بیٹھے ہیں. اور یہ جملہ خود اگر غور کیا جائے، توجہ فرمائیں میری طرف، اگر غور کیا جائے تو یہ جملہ معمولی نہیں ہے. میں نے کہا آپ اس وقت حرم اہل بیت میں ہیں، صرف حضرت معصومہ کا حرم نہیں ہے، صرف ایک معصوم قوم کا حرم نہیں ہے، یہ حرم اہل بیت ہے. اور باقی جتنے بھی آپ نے زیارتیں کی، سب سے ممتاز زیارت اس اعتبار سے یہ ہے، آپ کربلا میں چلے جائیں، حرم امام حسین میں تو وہ امام حسین کا حرم ہے. حرم غازی عباس میں چلے جائیں تو وہ حضرت عباس علمدار کا حرم ہے. نجف میں چلے جائیں تو امیر المومنین کا حرم ہے. لیکن یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں صادق امام فرماتے ہیں یہ ہم اہل بیت کا حرم ہے، ہم اہل بیت کا حرم ہے. یعنی کسی ایک امام کا حرم نہیں ہے، کسی ایک معصوم کا حرم نہیں ہے، یہ تمام اہل بیت کا حرم ہے. معصوم فرماتے ہیں انا للہ حرم وهو مکہ، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. اللہ کا حرم مکہ ہے، رسول کا حرم مدینہ ہے، امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے. میں ولنا حرمن، ہم اہل بیت کا حرم ہے اور وہ شہر
جو اہم ترین خصوصیت یا امام زمانے کی حکومت کا جو اہم ترین خط و خال ہمارے سامنے نقشہ پیش کیا گیا وہ یہ کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. امام آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے ظلم و ستم سے دنیا بھر چکی ہوگی. اور یہ نظریہ صرف شیعہ کا نظریہ نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ اہل سنت بھی امام مہدی کے قائل ہیں اس عنوان سے کہ آخری زمانے میں ایک امام مہدی وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں وہ ظہور کریں گے. فرق صرف یہ ہے، توجہ فرمائیں گے، ہم کہتے ہیں آخری زمانے میں ظہور کریں گے. امام کی ولادت سن 255 ہجری میں ہوئی اور آج سن 1444 ہجری ہے، تقریباً 1180 سال کا عرصہ، ایک سال کم. امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کو بیت چکا. 15 شعبان ہم نے امام زمانہ کی ولادت کا جشن بھی منایا. ہمارا عقیدہ یہ کہ آخری زمانے میں امام زمانہ اس دنیا میں آئیں گے، ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور یہ عقیدہ کہ آخری زمانے میں ایک امام آئے گا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یہ عقیدہ شیعہ کے ساتھ نہیں، حتیٰ سنیوں کے ساتھ نہیں، حتیٰ یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، عیسائی ہیں تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں آخری زمانے میں ایک نجات دینے والا آئے گا. یہودی ہیں تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک نجات دینے والا آئے گا. جتنے بھی الہی مذاہب ہیں سب اس بات کا اتفاق کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک آنے والا آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہاں پہ ہمارے سامنے مسلمانوں کے لیے اور زیادہ مسئلہ اہم کہ کائنات کے نبی فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، معرفت کے بغیر مر گیا، مات میتۃ جاہلیہ. یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی کہ چونکہ یہ حدیث یقیناً آپ نے سنی ہوئی ہوگی پہلے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے. عجیب کائنات کے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اب یہاں پہ اگر میں کسی حدیث کو دوسرے لفظوں میں بیان کر دوں، آپ کے معاشرے میں کوئی شخص بڑا نمازی ہو، بڑا روزے دار ہو، بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہو، بڑے نوافل ادا کرنے والا ہو، بڑا مسجد میں آنے جانے والا ہو، اعتقادات نہایت خالص ہو، لیکن اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے، نبی کیا فرماتے ہیں ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت ہوگا. اب یہاں پہ آپ کی طرف بھی آ جاؤں کہ اگر کوئی شخص ہمارے معاشرے میں بہت بڑا موالی کہلوانے والا ہو، بہت بڑا معتقد ماننے والا کہلوانے والا ہو، بہت بڑا عزادار کہلوانے والا ہو، لیکن ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جہالت کی موت، جیسے ابو سفیان کی موت، جیسے ابو جہل کی موت، جیسے ابو لہب کی موت، ماتا میتۃ جاہلیہ. لازم کیا ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ معرفت کیسی ہونی چاہیے، کہ ہم نے معرفت حاصل کی یا نہیں کی. دیکھیے ایک بات ہوتا ہے معرفت کے مختلف درجات ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی آدمی، میں آپ کو متهم نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں تو درس پڑھا ہوا ہوں میں تو معرفت رکھتا ہوں آپ معرفت نہیں رکھتے، نہیں ایسا نہیں ہے. چونکہ معرفت کے مختلف درجات ہیں، کوئی معرفت کی پہلی سیڑھی پہ ہے، کوئی دوسری سیڑھی پہ ہے، کوئی چوتھی سیڑھی پہ ہے. معرفت کے مختلف درجات ہیں. یقیناً جس نے بھی رسول کے بعد سلسلہ امامت کو مانا وہ کم از کم اتنا ضرور مانتا ہے کہ آخری امام وہ 12واں امام ہے. توجہ میں رکھیے گا، 12واں امام ہمارا آخری امام ہے. وہ امام اس وقت پردہ غیب میں ہے، وہ امام آخری زمانے میں ظہور کرے گا اور وہ امام ایک عالمی حکومت قائم کرے گا، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا. اور وہ ہمارا 12واں امام ہے، یعنی وہ ائمہ جن کی ولایت کو ماننا ہم پہ واجب ہے، وہ آخری 12واں امام. اگر کوئی شخص تک کسی حد تک جانتا ہے تو یہ کہ معرفت کا ایک درجہ ہے. توجہ کریں گے، معرفت کا ایک درجہ ہے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ یعنی کم از کم یہ کہ
توجہ فرمائیں گے. یعنی اگر وہ معرفت کا پہلا درجہ بھی ہے تو کم از کم یہ کہ انسان جاہلیت کی موت سے بچ گئے. لیکن اس کے بعد ضروری یہ ہے کہ انسان خاص طور پہ امام زمانہ کے حوالے سے اپنی معرفت کو بڑھائے. ایسا نہ ہو کیونکہ ہمارے پاس مجالس میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے، یا فضائل ہیں یا مسائل. فضائل امیر المومنین کے، مسائل کربلا و امام حسین. بس یہی پہ ہماری ساری عزاداری اسی میں سمٹ جاتی ہے. لیکن حقیقت میں ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں باقی ائمہ کی معرفت کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو خاص طور پہ حاصل کریں، معرفت کو بڑھائیں. معرفت ہے ضرور، یعنی اگرچہ پہلا درجہ ہی ہو، لیکن معرفت کو بڑھانا. مثلا بہت سے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہمارا ایک مخصوص وقت ہے، اسی وقت میں جتنی گفتگو ہو سکے گی امام زمانہ کے حوالے سے، مگر نہ سوالات بہت سے امام زمانہ کے حوالے سے انسان کے ذہن میں بھی آتے ہیں. مثلا کہ امام زمانہ غائب ہے تو ہمیں فائدہ کیا، امام زمانہ کسی سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، امام زمانہ کے غائب ہونے سے مراد کیا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو امام زمانہ کے حوالے سے معرفت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. انہیں میں سے ایک اہم ترین نقطہ جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے اس مختصر سے وقت میں، امام زمانہ غائب ہے. یہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں امام زمانہ غائب ہے، لیکن غائب ہونے سے مراد کیا ہے؟ امام زمانہ کے حوالے سے بعض دشمن بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض اس بنا پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ غائب کا معنی ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں. پر اکثر ہمارے معاشرے میں بھی غائب کا معنی ہی نہیں سمجھا گیا کہ غائب امام، مثلا امام غائب ہے. ابن تیمیہ، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، جو علماء بیٹھے یقیناً جانتے ہیں. ابن تیمیہ نے بھی شیعوں کے بارے میں امام کو جو اہم ترین اعتراض کیا وہ اعتراض یہی تھا کہ تمہارا امام تو غائب ہے، تمہیں کیا فائدہ؟ نہ تو تم امام سے مل سکتے ہو، نہ آتے ہو، نہ جاتے ہو، نہ تمہارا امام تمہارے پاس آتا ہے، تو ماننے اور نہ ماننے کو کیا فائدہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات ہیں پیغمبر سے لے کے باقی ائمہ معصومین تک ہر امام نے تقریباً اپنے دور میں صاحبان ایمان کو بتایا کہ آخری زمانے میں ایک امام آئے گا. حتیٰ یہ کہ رسول خدا سے لے کر پیغمبر خدا کی حدیث ہے کہ میرا 12واں نائب ہوگا جو پردہ غائب میں چلا جائے گا. اس کے بعد امام حسین کی حدیث ہے، فرمایا میری اولاد میں سے 9واں امام پردہ غائب میں چلا جائے گا. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اذا فقد الخامس من ولد السابق، جب 7ویں امام کا 5واں بیٹا غائب ہو جائے. امام رضا نے فرمایا جب میرا 4تھا بیٹا پردہ غائب میں چلا جائے. یعنی امام زمانہ کی غیبت کی خبر تمام معصومین سے ہمیں ملی. اور ظاہر ہے جب ایک سلسلے کے ساتھ ہمیں خبر ملی، یقیناً ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام غائب ہے. لیکن امام غائب ہے اس سے کیا مراد؟ کیا امام کسی کو دیکھ نہیں سکتے؟ کیا لوگوں کے درمیان آتے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے درمیان ہمارے آپ کے سامنے آتے نہیں ہیں؟ کیا ہم سے مل نہیں سکتے؟ کیا امام کسی ایسی جگہ پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، جہاں سے لوگوں سے مل نہ سکتے ہو؟ کیا غیبت کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے غیبت 2 طرح کی ہوتی ہے. تو جو چاہتا ہوں خاص طور پہ ظاہرین کے لیے جو علماء کو نہ بیٹھے وہ تو یہ دن بہتر جانتے ہیں. غیبت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک غیبت شخص یعنی کسی شخص کا غائب ہونا، اور ایک ہے غیبت شخصیت یعنی کسی آدمی کی شخصیت کا غائب ہونا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ غیبت شخص یہ ہے کہ کوئی آدمی خود موجود نہ ہو، یعنی کوئی آدمی کسی جگہ پر خود موجود نہ ہو، یہ ہوگا غیبت شخص. مثلا میں ابھی یہاں پہ موجود ہوں، میرا نام ہے توقیع ہے، میں یہاں پہ موجود ہوں. جب میں موجود ہوں، اگر فرض کے کل یہاں پہ دوبارہ مجلس ہوں اور میں یہاں پہ نہ ہوں تو کہا جائے گا کہ یہ غائب ہے یہاں سے، یعنی میں خود موجود نہیں ہوں، یعنی میرا وجود یہاں پر نہیں ہے. یہ ہے غیبت شخص. توجہ فرمائیں گے، غیبت شخص یعنی کوئی شخص خود اپنے وجود کے ساتھ موجود نہ ہو، یہ ہے غیبت شخص. اور غیبت شخصیت کیا ہوتا ہے؟ غیبت شخصیت یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ موجود ہو
لیکن لوگ اسے نہ پہچانے تو وہ ہے غیبت شخصیت، یعنی شخص خود موجود ہے لیکن لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ اب اس کی سادہ سی مثال بھائی میں آپ کو پھر کرتا ہوں۔ مثلا آج میں آپ کے سامنے آیا، تقریر بھی کر رہا ہوں، آپ نے مجھے دیکھا، میرا چہرہ پہچان لیا کہ یہ مولانا توقیر صاحب ہے۔ اب فرض کیجیے کل کی مجلس میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، یہ لباس میں نے نہیں پہنا ہوا، یہیں پہ آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں۔ اب جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے وہ تو مجھے دیکھنے پہچان جائیں گے کہ توقیر صاحب یہ ہیں، یہاں پہ یہ مولانا صاحب ہیں۔ لیکن فرض کیجیے کل کوئی شخص نیا آتا ہے جس نے نام سنا میرا کہ وہاں پہ توقیر صاحب پڑھیں گے، لیکن اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوا، مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ اب وہ جب آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور اس کے کانوں میں بھی یہ اعلان ہو کہ توقیر صاحب پڑھیں گے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اس کے سامنے، یہ لباس تو پہنا نہیں ہوا، تو یہاں پہ کہ انقلابی صاحب اعلان کرتے رہے کہ ابھی توقیر صاحب پڑھیں گے، مولانا صاحب پڑھیں گے۔ اب وہ بھی ادھر ادھر دیکھیں توقیر صاحب ہے کہاں، جبکہ توقیر اس کے سامنے بیٹھا ہے، مجھے نہیں آتی، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن چونکہ اس نے مجھے پہلے سے نہیں دیکھا ہوا، اعلان ہوتا رہے کہ توقیر صاحب پڑھیں گے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ مولانا صاحب تو ابھی آئے نہیں، کہ توقیر صاحب کہاں پہ آئیں گے، کہاں سے دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ میں خود غائب نہیں ہوں، لیکن میری شخصیت غائب ہے، توجہ چاہتا ہوں، میں خود غائب نہیں ہوں، میری شخصیت لوگوں کے سامنے غائب ہے۔ امام زمانہ جو غائب ہیں، مطلب یہ نہیں کہ امام غیبت شخص رکھتے ہیں، یعنی امام کا وجود غائب ہے، ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کسی ایک جگہ پہ ہو، کسی ایک جگہ پہ نہ ہو، غیبت شخص ہو سکتی ہے، لیکن اصل امام زمانہ کی غیبت وہ غیبت شخصیت ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ، پھر بھی صلوات پڑھیے محمد یا رسول اللہ۔ تو امام زمانہ کی غیبت اصل میں غیبت شخصیت ہے کہ امام مطلب کیا کہ امام لوگوں کے درمیان موجود ہیں، امام زمانہ آتے جاتے ہیں، حتیٰ یہ کہ توجہ بچوں رکھیے گا، امام زمانہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، آتے جاتے ہیں، لوگوں سے حتیٰ ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا، لوگ انہیں پہچان نہیں سکتے۔ جب پہچان نہیں سکتے گویا لوگوں کی نظروں سے غائب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور بہت سے لوگ امام زمانہ کو دیکھیں گے، تو یہ جملہ روایات میں ہمیں بتایا گیا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور بہت سے لوگ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے اِنَّا رَأَيْنَاهُ مِن قَبْلِهَا، ہم نے اسے پہلے دیکھا ہوا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ جب ظہور کے زمانے میں امام زمانہ کو دیکھیں گے، چہرے پہ نظر پڑے گی تو یہ کہیں گے ہم نے انہیں پہلے دیکھا ہے۔ اب کہاں دیکھا ہے؟ زیارات میں گئے تھے، فلاں میں دیکھا تھا، ہم نماز پڑھے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے تھے، ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حج انجام دے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں تاکید کی گئی کہ اللہ نے اپنے ولی کو لوگوں کے درمیان مخفی کیا ہوا ہے، اور اسی لیے جو آپ نے جملہ شاعر علماء سے سنا ہو کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، تمہارے سامنے جو کوئی بھی آ جائے کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولی کو لوگوں کے درمیان پوشیدہ کیا ہوا ہے۔ اور امام زمانہ یقیناً لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اپنے مومنوں کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں، اور شاید بعید نہیں ہے، یہاں پہ یقینی جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو صرف خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے افراد ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں کئی مرتبہ امام زمانہ کو دیکھا ہو، یا کم از کم 1-2 مرتبہ شرف زیارت ملا ہو، یہ ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے، کیونکہ یہ ظہور کے بعد پتہ چلے گا، اور بہت سے مومن ہی کہیں گے کہ ہم نے اس امام کو پہلے دیکھا تھا۔ امام لوگوں کے درمیان موجود ہیں، صرف امام کی شخصیت غائب ہے، یعنی ہم امام زمانہ کو پہچان نہیں سکتے۔ غیبت کا مطلب یہ، وگرنہ امام
لوگوں کے درمیان آتے جاتے. اور جو روایت میں جملہ بیان ہوا یتردد بین الناس، امام لوگوں کے درمیان قدم اٹھاتے ہیں، یعنی گویا امام لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. لیکن اس ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا. جو ہمیں امام زمانہ کے حوالے سے تعلیم دیا گیا، دیکھیے عصر غیبت کے حوالے سے جیسے باقی معصومین نے ہمیں بار بار تاکید کی کہ آخری امام غائب ہوگا، غیبت کے دور کے حوالے سے بھی معصومین نے تاکید کی کہ غیبت کے دور میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا، چونکہ ایمان بچانا بہت سخت ہوگا. اور امام زمانہ کے حوالے سے جو اہم ترین مسئلہ جو غیبت کے دور میں پیش آئے گا اور جس کے حوالے سے بتائے گا، ہمارے پاس روایات ہیں، وہ کیا کہ عصر غیبت میں بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے امام زمانہ کو دیکھا. بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے ہم نے امام زمانہ کو دیکھا. دیکھیے میری گفتگو آپ کے سامنے ایسا ہے، امام زمانہ لوگوں کے درمیان ہے، امام زمانہ مومنوں سے ملتے بھی ہیں، حتیٰ یہ کہ ہم کلام بھی ہوتے. اور جیسے میں نے کہہ دیا کہ آپ ہی میں سے شاید بہت سے ہم میں سے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہیں کہیں نہ کہیں شرف زیارت شاید ملا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. حتیٰ یہ کہ ہمارے پاس باقاعدہ صحیح سند روایات ہیں کہ جو من ادعى الرؤیا، جس نے امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے دور میں رؤیت کا دعویٰ کیا، اسے جھٹلا دو، وہ جھوٹا ہے. یعنی یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں شاید ہو ہی سکتا ہے، شاید یہ ممکن ہے. نہیں، اگر کوئی باقاعدہ رؤیت کا دعویٰ کرتا ہے اس معنی میں کہ میں امام زمانہ سے ملتا ہوں، میرا رابطہ رہتا ہے، میں جا سکتا ہوں امام زمانہ کے ساتھ، یا امام زمانہ مجھے ملتے رہتے ہیں، جھٹلا دو، اسے جھوٹ کہہ رہا ہے. اور اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ ہے، توجہ فرمائیے، اس سے بھی بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، اور یہ ہمارے ممبروں سے پاکستان میں ہوا بھی ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ امام زمانہ مجھے ملے نہیں اور امام زمانہ نے مجھے کہا ہے کہ مومنوں کو یہ پیغام پہنچا. یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے. کیوں بڑا جھوٹ ہے؟ کیوں بڑا جھوٹ ہے؟ کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، مثلا خدا نہ خواستہ میں یہ دعویٰ کر دوں کہ مجھے امام زمانہ ملے نہیں اور امام زمانہ نے مجھے کہا توقیر حرم میں جا کے اگر مجلس پڑھو تو مومنوں کو یہ پیغام ضرور کہہ دینا، ٹھیک ہے، ایسا ضرور کرو. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، کوئی ذاکر ہو، مولوی ہو، صاحب امامہ ہو، ٹوپی والا ہو، جناکیب ہو، کوئی بھی ہو، فکذبو، ہمیں احادیث کے کہتے اسے جھٹلا دو، جھوٹا کہو اسے، وہ جھوٹا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں؟ آخر اس میں فلسفہ کیا تھا جو فرمائیں گے جملے میں. بھئی اگر کسی کے ذہن میں یہی بات آ جائے شاید ہو بھی تو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ بھئی اگر فرض کیا امام زمانہ مجھے آ کے کہیں کہ توقیر جا کے فلاں صاحب کو یہ کہہ دو کہ یہ کام کرے گا، امام زمانہ جو مجھے آ کے کہہ رہے ہیں ان کو جا کے کہہ دو یہ کریں، کہ امام زمانہ مجبور ہیں کہ صرف مجھے ہی کہیں، خود اس کے پاس آ کے کیوں نہیں کہہ دینا؟ تو جو نہیں آتی، خود ان کے پاس آ کے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ کرو؟ کیا امام زمانہ مجبور ہیں کہ وہ کوئی واسطہ بنائیں گے کہ کسی کو جا کے کہیں کہ جا کے یہ کہہ دو کہ ایسا کریں گے؟ امام زمانہ خود بھی تو آ سکتے ہیں، خود بھی تو مل سکتے ہیں، جس کو کہنا ہو اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، سوچ رہا تھا اپنے ذہن میں کہ یہ جملہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن بارہ اس کے کہے بغیر شاید میں سمجھتا ہوں کہ حق ممبر ادا بھی نہیں ہوتا. ہمارے پاکستان میں دینی مسائل کے حوالے سے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، ہر شخص اپنے دعوے کرتا پھرے گا کہ نماز اس طرح سے پڑھو، اس طرح سے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو. ہر شخص اپنا فلسفہ جھاڑتے ہوئے، اور اس میں ہمیں کچھ ویڈیو کلپس بھی مل جائیں گے، جوان تو یقیناً شاید جانتے بھی ہوں گے کہ کچھ نے باقاعدہ دعویٰ بھی کیا کہ امام زمانہ نے مجھے آگے کہا کہ اس طریقے سے یہ کام کرو. امام زمانہ اگر تمہیں آگے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام کرو، اگر خامنہ کو آگے کیوں نہیں کہتے فتویٰ دے دو سارے یہ کام کریں؟ اگر سستانی کو آگے کیوں نہیں کہتے فتویٰ دے دو سارے یہ کام کریں؟ امام زمانہ کیا مجبور ہیں؟ امام زمانہ خود لوگوں کو آگے کیوں نہیں کہہ دیتے
سے کوئی بات کہے تو وہ صرف اس کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. یعنی امام زمانہ اگر فرض کریں کہ میں باقی تقویٰ میں، ایمان میں اتنا بلند ہوں، معرفت میں میرا درجہ اتنا بلند ہے، فرض کریں کہ امام زمانہ خواب میں آ جائے. توجہ بچہ رکھیے گا. اگر فرض کریں کہ کسی کا تقویٰ، ایمان اتنا بلند ہے، معرفت اتنی بلند ہے کہ امام زمانہ خواب میں آ جائیں اور کہیں کہ توقیر یہ کام کرو، تو یہ اس کے لیے ہوگا، دوسروں کے لیے نہیں ہوگا. اور میں کسی کے سامنے دعویٰ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا کہ مجھے امام زمانہ نے یہ کہا ہے. نہیں، امام زمانہ جب پردہ غیب میں گئے تو باقاعدہ ایک سلسلہ دے کے گئے. وہ سلسلہ کیا؟ امام فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْبَاقِعَةُ. وہ حدیث آپ نے یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی یا سنی ہوگی، آپ کے کانوں سے بتائی ہوگی کہ جب میں پردہ غیب میں چلا جاؤں تو کیا ہوگا. یہ امت کو آزاد نہیں چھوڑ کے جا رہا. علماء فقہاء تم پہ حجت ہے. علماء فقہاء کے ذریعے سے تمہاری ہدایت ہوگی. امام زمانہ یقیناً ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا نظریہ بھی ہے. امام زمانہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں. امام زمانہ ملتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ میں امام زمانہ سے ملا ہوں. کوئی شخص نہیں. شاید اسی لیے مجھے خود یہاں پہ بات ظاہری اس کو لے کے اٹھا لیں اس کو خوشنودی حضرت امام مہدی علیہ السلام بلند تر محمد. روایت میں کہتی ہے صاحب حاضر الامر یتردد بینہم. صاحب الامر لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، ویمشی فی اسواقہم، اور حتیٰ بازاروں میں سے گزرتے ہیں. امام زمانہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لوگوں کے درمیان موجود ہیں. اور جو یقینی بات ہے وہ یہ کہ یحضر الموسم، امام حج کے موقع پہ یقیناً موجود ہوتے ہیں. حج کے موقع پہ یقیناً حاجیوں کے درمیان حج کے لباس میں امام زمانہ یقیناً موجود ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی عام مومنوں کے سامنے بھی امام زمانہ موجود ہیں، لیکن پردہ غیب ہے. میں اپنی تقریر کا خلاصہ کروں. امام زمانہ موجود ہیں لیکن پردہ غیب ہے. غیبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ امام کسی سے مل نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. نہیں، امام زمانہ کی شخصیت غائب ہے. یعنی امام ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہم امام کو پہچانتے نہیں. یہ کشف ہے. لیکن غیبت کے دور میں، غیبت کبریٰ کے دور میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے. اگر کسی کو توفیق زیارت مل جائے تو یہ توفیق ہوگی صرف اس کے لیے. اگر وہ زبان پہ لے کے آ گیا کہ میں امام زمانہ سے ملتا ہوں، ہمیں کہا گیا فَقَذِّبْهُ، اسے جھٹلا دو، جھوٹا کر دو اس کو. یعنی کوئی شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ واقعی اتنا شرف زیارت ملے تو کوئی یہ کہتا پھرے کہ میرے امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. خواب میں ملے، اگر توفیق ملی تو بہت اچھا، اور یہ ممکن بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواب میں ملے تو مجھے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ کہہ دو، مجھے یہ کہا کہ امام بارگاہ میں یہ کام شروع کر دو، مجھے یہ کہا گیا کہ مومنوں کو ایک پیغام پہنچا دو. نہیں، فقط سے تو جھٹلا دو اس کو. امام زمانہ اگر تجھے مل سکتے ہیں تو امام زمانہ مومنوں کو بھی مل سکتے ہیں. جس کو پیغام پہنچانا ہے اسے بھی آگے بتا سکتے ہیں. لہذا اس طرح کے کھیل کھیلنے سے، اور اس میں تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ افسوس کے ساتھ ہمارے ممبروں سے بھی یہ انحرافی واقعات پاکستان میں بہت زیادہ ہے. کبھی خواب کے عالم میں آپ کے سامنے اپنا خواب سنایا جائے گا اور پھر داد دی جائے گی. کیا بات ہے کہ ہمیں پیغام پہنچایا گیا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، ہمیں پیغام پہنچایا گیا کہ یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے. نہیں، امام زمانہ محافظ دین بھی ہیں، اور آپ نے بعد ایک سلسلہ علماء کا چھوڑ کے گئے کہ یہ فقہاء ان پہ حجت ہے. اگر کوئی ایرا گہرا یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ میں امام زمانہ سے ملتا ہوں، میری ملاقات ہوتی ہے، فقط سے اسے جھٹلا دو. اور شاید اسی لیے تمہارے ساتھ میں امام نے غیبت کے دور کے حوالے سے خاص طور پہ فرمایا اذا فقد الخامس من خلد السابع، جب ساتویں کی اولاد میں سے، یہ امام کاظم فرما رہے
اذا فقد الخامس من ولد السابع، جب ساتویں کی اولاد میں سے پانچواں پردہ غیب میں چلا جائے، فاللہ فی ادیانکم، خدا را اپنے دین کو بچا کے رکھو۔ کیوں؟ ہمارا امام نہیں ہے، ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، اور اسی لیے تو ماہ رمضان جو آ رہا ہے، ماہ رمضان کی ہر شب ایک دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے افتتاح۔ اس دعائے افتتاح کا جملہ یہ ہے، یہ مستحب ہے ہر رات ماہ رمضان میں یہ دعا پڑھنا، مفاد الجنان میں موجود ہے۔ وہ کیا؟ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، خدایا تجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم اتنے مظلوم ہیں کہ ہمارا نبی بھی ہم سے چلا گیا اور ہمارا امام بھی ہم سے چلا گیا۔ یہ خود ایک مصیبت ہے، بندہ احساس کرے واقعہ، اور ضرورت یہ ہے کہ امام زمانہ کے ساتھ قلبی رابطہ برقرار کیا جائے۔ امام زمانہ کے ساتھ قلبی رابطہ یعنی اپنے دل کا رابطہ، کبھی خلوت میں جا کے صرف یہی سوچ کے کہ امام کی مجبور کسی صحرا میں نہیں بیٹھے ہوئے، امام ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہمارے پاس اتنی ہی روایات آئی صرف یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہارا امام تمہارے درمیان موجود ہے۔ خود امام زمانہ کا جملہ یہ کہتا جب امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے اپنی توقیع یعنی وہ تحریر یا وہ خط جو امام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، شیخ مفید کے نام اپنی توقیع میں امام فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراتکم، یہ تمہارے امام زمانہ کا نام، شیخ مفید کے نام یہ خط لکھا گیا لیکن سارے مومنوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مومنوں کے لیے۔ امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ انا غیر محملین لمراتکم، ہم نے تمہیں نظر انداز نہیں کیا ہے، ولا ناسین لذکرکم، ہم نے تمہیں بھلایا بھی نہیں، ہم تمہاری یاد میں ہیں۔ یہ جملے کم نہیں ہیں، کہاں ہم جیسے گناہگار اور کہاں وہ معصوم ہستی۔ فرمایا انا غیر محملین لمراتکم، ہم نے تمہاری حفاظت نہیں چھوڑی ہے، ہم تمہاری حفاظت بھی کر رہے ہیں، ولا ناسین لذکرکم، اور ہم نے تمہیں بھلایا بھی نہیں ہے، ہم تمہیں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں ولولا ذالک لنزل بکم اللواء، اگر ہم تمہیں بھلا دیتے، اگر ہم تمہیں فراموش کر دیتے، اگر ہم تمہیں بھول جاتے، لنزل بکم اللواء، تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے، واستلمکم الاعداء، اور دشمن تمہیں چکنا چور کر دیتے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اگر ہم نے تمہیں بھلا دیا ہوتا تو دشمن تمہیں چکنا چور کر دیتے، اور یہ حقیقت ہے واقعہ۔ آپ ایران میں بہت قرآن جگہ پہ، پاکستان میں بھی آپ نے مجالس بھی دیکھی، زداری بھی دیکھی، یقیناً ہمارے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ دشمن صرف آج کے دور پہ نہیں، ہمیشہ سے شیعہ کا دشمن بہت زیادہ دستک میں رہے۔ اور وہی دعائے افتتاح جس میں نے ابھی حوالہ دیا، اسی کا ایک بات والا جملہ ہے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدایا شکوہ کرتا ہوں تجھ سے، فقد نبینا، ہمارا نبی غائب ہو گیا، وغیبت ولینا، ہمارا امام ہم سے دور ہو گیا، غائب ہو گیا، وکثرت عدونا، اور ہمارے دشمن بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ دعا میں ہمیں بتایا گیا دشمن بہت زیادہ ہیں، اور اتنے دشمنوں میں شیعت کا وجود صرف آخری امام کی برکت سے۔ آج بھی جگہ جگہ پہ ہمارے دشمن ہیں، کون سی جگہ ہے جہاں پہ شیعت کا دشمن نہ ہو، لیکن خود شیعت کا وجود صرف امام زمانہ کی برکت سے ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ لولا ذالک لنزل بکم اللواء، اگر میں امام تمہیں بھلا دیتا تو تم پہ مصیبتیں ٹوٹ پڑتی، واستلمکم الاعداء، دشمن تمہیں چکنا چور کر دیتے، دشمن تمہیں نابود کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ ہم شیعت کا وجود یہ امام زمانہ کی آرزو ہے، امام زمانہ کی تمنا ہے، امام زمانہ کے وجود کے سبب ہے، اور وہ وجود این السبب المتصل بین الارض والسماء، جس کے وجود کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہے۔ اور یقیناً امام تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ امام نے چاہا کہ ہمارا وجود باقی رہے، ہمارا وجود ابھی تک باقی ہے،
اور یہی امام زمانہ جو پردہ غیب میں بھی ہیں تو ایک کام ضرور کر رہے ہیں، وہ کیا جو ہمارے پاس روایات میں آیا۔ امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں بھی لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح و شام حسین پہ گریا کرتا ہوں۔ اور پھر دوسرا جملہ جو روایتوں میں کتابوں میں بھی ملتا ہے، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَا، یہ امام زمانہ کا جملہ ہے۔ حسین ابن علی کی زیارت میں فرمایا وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَا، اے بابا حسین، اے میری مظلوم جد حسین، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَا، میں تم پر آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں۔ اجلکم اللہ۔ امام زمانہ کا جملہ میں نے سنا دیا۔ امام فرماتے ہیں میں صبح و شام اپنے جد کی مظلومیت پہ روتا ہوں، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ الدَّمَا، اور میں آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں۔ اللہ جانے اس جملے کی حقیقت کیا ہے۔ شاید امام بتانا یہ چاہتے ہیں اتنا گریا، پردہ غیبت میں بھی کوئی امام حسین مظلوم پہ گریا کر رہے، آخر کیوں نہ گریا کرے؟ یہ بھی تو سید سجاد کی طرح ہے۔ سید سجاد جو کربلا کے بعد بھی ہر وقت گریا کرتے نظر آئے۔ پانی سامنے آیا، امام کربلا کا رخ کر کے رو کے کہتے ہیں ہائے میرے بابا کی پیاس۔ جب کھانا سامنے آیا، کربلا کا رخ کرتے میرا مظلوم بابا۔ جب کسی جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھتے، امام سجاد سامنے آتے رو کے کہتے کیا تم نے جانور کو پانی پلا لیے؟ جب وہ کہتے پانی پلا لیے، یہ روایت کے جملے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام قذاب کو یہ کہتے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ۔ جب بتایا جاتا ہم پانی ضرور پلاتے، امام کربلا کا رخ کرتے اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے واہ جدہ، ہائے میرا مظلوم بابا، تیری نانا یہ تیری امت کے لوگ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں، لیکن نانا تیرا پیاسا بیٹا حسین اللہ۔ یہی وجہ ہے سید سجاد کے پاس ایک صحابی آیا، آگے کہتے مولا کتنا روئیں گے، آخر کب تک روتے رہیں گے؟ کیونکہ سید سجاد کے بارے میں یہ روایت ہے کربلا کے بعد 20 سال یا 40 سال مسلسل سید سجاد گریا کرتے رہے۔ یہاں تک روایات نے نقل کیا جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے ہیں وہ 5 افراد ہیں، جن میں ایک سید سجاد ہے جنہوں نے سب سے زیادہ گریا کی ہے۔ جب راوی نے آ کے کہا مولا آخر کب تک روئیں گے، کربلا گزر گئی، مولا اب تو رونا چھوڑ دو۔ امام دے کے فرماتے مجھے یہ بتا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ صرف ایک یوسف گم ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے یعقوب اتنا رہے رو رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی،